کنستائن اس وقت لالا موسیٰ اور جنگ کے اندر جو آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے پاکستانی باشعور شہری، تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے 5 دن سے پاکستان کا 3-4 دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا۔ میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا، اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے احتساب سے، ان کے دور میں، نون لیگ کے دور میں۔ اور کیوں گئے؟ کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی وہ حسن نواز، وہ کم از کم 10 ارب روپے کی جو پراپرٹی اس نے لندن میں لی، وہ کدھر سے آئی؟ ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا، جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس پہ پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر۔ تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں ہی اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے، اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اسے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق۔ کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ
اور یہ سارا گجرات، لالا موسا، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں، نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ تو جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئیں، وہاں غربت ہوگی۔ ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جو غریب ملک ہیں، ان سب کی یہی کہانی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں، مجھے پتا ہے۔ اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں بننے لگا پاکستان، لاہور کو پیرس نہیں آپ بنا سکتے۔ جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے، یہاں کی قوم کو آزاد کریں گے، حقیقی آزادی دیں گے، یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی۔ یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے، میرا ان سے انٹریکشن ہے، ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاتے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آ کے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا، جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ جب اس ملک میں ہماری سرمایہ کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے، خاص طور پہ برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں، کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ، تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے مالات باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ نمبر 1 چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا۔ یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں اربوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو صحیح نا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب باہر بھیجتے ہیں، اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے، جس طرح یہ ٹی کیس ہے شہباز شریف کا اور بیٹوں کا، کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ، پہلے وہاں سے ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا، پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے، جدھر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بھیجتے تھے، اور پھر جو پیسہ پاکستان منگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، مثلا، اور زرداری بھی یہی کرتا تھا۔ تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہے۔ تو خود ہی قانون بنایا تھا 1992 میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ حدیبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا، زرداری کا بھی یہی کیس ہے، وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ان کے بھی یہی کیس ہے۔ تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے، چوری کا پیسہ باہر، ریمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے، باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے۔ جو ان کا زیادہ تر مال ہے، یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو، یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو این آر او ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ یہ جب ہم
ہم نے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ مجھے کوئی بتا دے، میں برطانیہ میں پتہ نہیں کتنے 20-30 سال گزارے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کی اس طرح کی چیز ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہوں، اور اگر پڑی ہوں تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو، واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے، کیسز معاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائیں، جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا اس کا آرمی چیف کا۔ میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے، ان کو چاہیے، ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا، اس کو سزا ہونے والی تھی، سیف سٹی کیس میں اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی، اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا۔ کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ اب اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا۔ اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا، ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے، اور یہی انہوں نے کروایا آج تک۔ عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بھگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا، تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی۔ تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے؟ اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم، جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں۔ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا۔ 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی، اور چوتھے سال میں 6%۔ اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے، ہم نے 7% پہ جانا تھا۔ جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا، تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں۔ تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے، اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یا 27% ہے آج مہنگائی، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں
तकरीबन 39 रुपया गिरा है, 49 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। इनके दौर के अंदर आज पेट्रोल डीजल की कीमतें किधर हैं? हमारे दौर में किधर थी? इनके दौर में बिजली की कीमत आज किधर गई है? जो आज लोगों से पूछे कि जो उनको बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी जो गैस की शॉर्टेज आने वाली है और जो गैस की कीमतें हैं ये सर्दियों में, इनके दौर में आज देखना आप किधर आ रही हैं, जो इन्होंने IMF से मान चुके हैं। तो मैं सवाल यह है कि हमारे दौर में भी IMF था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख ले मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। आज वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से पूछ ले कि उनका क्या हाल हुआ है। आज वो मोटर वालों कितनी कारें बिक रही हैं, वो आज देख ले क्या हाल हुआ है। इंडस्ट्री जो तारीखी, हमारे सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही, तकरीबन 26%, वो आज जीरो पे पहुंच गई है। इसके अलावा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। फैसलाबाद में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वही फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिल रहा था मार्च के अंदर। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये क्या, ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? आज पाकिस्तान के पास जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। ग्रोथ रेट का मतलब कि दौलत में इजाफा होता है। जब ग्रोथ रेट नीचे आता है, और ये आप ये सोच रहे हैं कि अब ये पहुंच जाएगा 6% जो हमारे दौर से, अब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 1% से भी कम। जब दौलत के अंदर इजाफा कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने कर्जे तो देने हैं, कर्जे लिए हुए हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो जब हमारी दौलत में इजाफा ही नहीं हो रहा तो कर्जों की किस्तें कैसे वापस करेंगे? किधर से पैसा आएगा? आज यह हाल हो गया है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कर्जों की किस्तें वापस करने पे। तो कर्जों में डूबता जा रहा है मुल्क, और जो दौलत बढ़ रही थी वो अब बढ़ नहीं रही। दौलत के अंदर इजाफा होगा तो कर्जे वापस करेंगे, वो तो अब नीचे जा रहा है। हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो नीचे जा रही हैं। तो इस दौलत नीचे जा रही है मुल्क की। तो ये किसने, कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? ये कौम सवाल पूछेगी। तारीख ये चीज नोट कर रही है कि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके। और ये जो समझते हैं कि लोगों के मुंह बंद करके, लोगों के सहाफियों को जो अरशद शरीफ से किया है, जो इस वक्त कौम शौक में है कि जो अरशद शरीफ से किया गया है, कौम सवाल पूछ रही है कि क्या ये तरीका मुल्क को चलाने का कि पहले इन चोरों को लेके आओ, उसके बाद लोगों को कहो हजम करो ये, क्योंकि हमने फैसला कर लिया अब ये आपके ऊपर बैठेंगे, और जब कौम नहीं माने तो उनको मारो, सहाफी नहीं मारे तो उनको डंडे मारो, उनको तशद्दुद करो, उनको बाहर भिजवा दो, और ये जो कत्ल करवा दो जो अरशद शरीफ से किया है। फिर आजम स्वाति जैसे लोग जो उससे किया इन्होंने, कि उसने कोई तनकीद कर दी, वो कौन सी उसने इतनी बड़ी क़यामत थी कि उसको नंगा करके बच्चों के सामने पहले मारो, फिर नंगा करके तशद्दुद करो, और फिर जो वीडियो दी है, यानी इससे तो कोई सारी आज कौम दंग है कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए आप मियां बीवी की वीडियो डाल दें। यहां हम गिर गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। और इसलिए मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये एक फैसला कुन वक्त है हमारी तारीख का। आपने सब ने शिरकत करनी है। ये इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये आपकी तहरीक है। और यहां हमारा नौजवान, मैं नौजवानों, 68% पाकिस्तान की कौम 28 साल की उम्र से कम है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप में शऊर आ चुका है। आप ये समझ जाएं कि जो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, जो कौम गुलाम होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो सारी दुनिया में ठोकरें खाती है। हरे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं होगी। दुनिया आपको और नजर से देखेगी कि गुलाम कौम कभी ऊपर नहीं, उसकी परवाज ऊपर नहीं होती।
غلام قوم صرف انصاف سے آزاد ہوتی ہے، اور یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے ہی انصاف لینے کے لیے۔ جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے، انصاف ہمیں نہیں ملتا، ہماری عدلیہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی طاقتور سے، جب تک طاقتور قانون میں نہیں آتا، قانون کے نیچے نہیں آتا، جب تک اس ملک کی جو پوٹینشل ہے، جو اللہ نے اس ملک میں صلاحیتیں دی ہیں، جو اثاثے دیے ہوئے ہیں اس ملک کو، جو نعمتیں بخشی ہیں، وہ صرف تب اوپر آئیں گی جب اس ملک میں انصاف ہوگا، قوم آزاد ہوگی، آزاد قوم میں ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور اس کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک سے، اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو، لیکن اس کے لیے سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔